حافظ ابوبکر محسن تلاوت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ترجمہ اجازت ٹیمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرما بردار ہو، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو
وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 103 تا 105۔ فتین احمد یاسر حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى زلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ ساکلہ۔ تلمیذ احمد ترجمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ ترجمہ حدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسروں کو ہدایت کی طرف بلایا اس کے لیے اس راستے پر چلنے والوں کی مثل ثواب ہے، جبکہ ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ جس نے گناہ کی دعوت دی اس کے لیے بھی اتنا گناہ ہے جتنا اس غلطی کا ارتکاب کرنے والوں پر ہے، جبکہ ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جزاک منہاج یونس اقتباس مسیح موعود علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو خدمت دین کے لیے جو نصائح ارشاد فرمائیں ان میں سے کچھ پیش خدمت ہیں۔ دعا اور خدمت دین۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جو حالت میری توجہ کو جذب کرتی ہے اور جسے دیکھ کر میں دعا کے لیے اپنے اندر تحریک پاتا ہوں، وہ ایک ہی بات ہے کہ میں کسی شخص کی نسبت معلوم کر لوں کہ یہ خدمت دین کے سزاوار ہے اور اس کا وجود خدا کے لیے، خدا کے رسول کے لیے، خدا کی کتاب کے لیے اور خدا کے بندوں کے لیے نافع ہے۔ ایسے شخص کو جو درد و الم پہنچے وہ در حقیقت مجھے پہنچتا ہے۔ نیز فرمایا، ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں خدمت دین کی نیت باندھ لیں۔ جس طرز اور جس رنگ کی خدمت جس سے بن پڑے کرے۔ اپنا ذاتی تجربہ اور وصیت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے۔ یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور پھر زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے۔ پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں۔ پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں۔ رانا عبد المغنی نظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ کلام حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ جب گزر جائیں گے ہم تم پہ، پڑے گا سب بار، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو۔ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہوں آنسو، دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہوں آنسو، تم میں اسلام کا ہو مغز فقط نام نہ ہو۔ اپنی اس عمر کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھو، اپنی اس عمر کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھو، بعد میں تاکہ تمہیں شکوے ایام نہ ہو۔ تم مدبر ہو کہ جرنیل ہو یا عالم ہو، تم مدبر ہو کہ جرنیل ہو یا عالم ہو، ہم نہ خوش ہوں گے کبھی تم میں گر اسلام نہ ہو۔ میری تو حق میں تمہارے یہ دعا ہے پیارو، میری تو حق میں تمہارے یہ
دعا ہے پیارو سر پہ اللہ کا سایہ رہے ناکام نہ ہو. ولید احمد اسلام, Minister Association. Assalamu alaikum warahmatullah. Islam. The English translation of the Nazm recited before you is as follows. O young men of Jamaat, I have something to tell you, but the condition is that my message should not go to waste. When we pass away, the entire burden will be on your shoulders. So avoid laziness and don't long for comfort always. Service to the religion itself is a grace of Allah. Never ask for any reward in exchange. There should be feelings in the heart and tears in the eyes. There should be essence of Islam, rather its name only within you. Do understand, your age at this moment is a great blessing. You may need to repent later on, when time has elapsed. Whether you become a statesman, commander, or a scholar, we will not be happy if there is no Islam within you. Dear ones, my prayer is with you. May Allah protect you always and never be unsuccessful. Ameen. Jazakallah. Shaykh Abdul Nasir Inam, Azmoon. So, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقفین بچے اور بچیوں کے جاب کرنے، کوئی بھی کام کرنے کے حوالے سے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ہدایات. آسٹریلیا میں وقف نو بچوں کی کلاس میں ایک سوال یہ کیا گیا کہ جب وقف نو بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا وہ کہیں بھی جاب کر سکتے ہیں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا اگر جماعت اجازت دے گی تو کر سکتے ہیں ورنہ نہیں. جماعت کی خدمت کرنی چاہیے. لڑکیاں بھی جماعت سے پوچھیں. اگر جماعت کہہ رہی ہے کہ فوری طور پر تمہاری ضرورت نہیں تو پھر تمہیں اجازت دیں گے کہ تم کچھ وقت باہر جاب کر سکتی ہو، لیکن اس کے لیے پوچھنا اور اجازت لینا ضروری ہے. حضور انور نے مزید فرمایا میں نے بارہا یہ ہدایت دی ہے کہ جب 15 سال کے ہو جاؤ تو وقف کا فارم پر کر کے اپنے آپ کو پیش کرو. پھر جب تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر دوبارہ اپنے آپ کو پیش کرو اور بتاؤ کہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، یہ میری تعلیم اور ڈگری ہے، اور مجھے بتایا جائے کہ میں اب کیا کروں. پھر تمہیں بتائیں گے کہ اپنا کام کر لو اور جماعت کی خدمت بھی ساتھ ساتھ کر لو، یا اپنے آپ کو پوری طرح جماعت کے سپرد کر دو. پھر جماعت جہاں خدمت لینا چاہے گی لے گی. اسی طرح جرمنی میں وقف نو کی ایک کلاس میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف توجہ ہی نہیں دلانی بلکہ ان کو بتا دیں کہ اگر آپ نے کام کی منظوری نہیں لی تو آپ کا نام وقف نو سے خارج کر دیا جائے گا. اگر کوئی وقف نو بغیر منظوری کے کام کر رہا ہے تو اس کو نوٹس دے دیں کہ اگر 1 مہینہ کے اندر اندر آپ کام کرنے کا اجازت نامہ حاصل نہیں کرتے تو آپ کو واقفین نو کی فہرست سے فارغ کر کے واپس بھیج دیا جائے گا. اس پر سیکرٹری صاحب وقف نو نے بتایا کہ جب ہم کام کرنے والے واقفین سے پوچھتے ہیں تو ان میں سے کئی کہہ دیتے ہیں کہ حضور انور سے ملاقات کے دوران اجازت لے لی تھی. اس پر حضور انور نے فرمایا کہ ملاقات کا مطلب یہ نہیں کہ دفتر کا تحریری ریکارڈ مکمل نہ ہو. آپ کا ریکارڈ بہرحال مکمل ہونا چاہیے اور تحریری اجازت نامہ ہونا چاہیے. یہ اجازت نامہ اور ریکارڈ مرکز میں بھی جانا چاہیے. اس سوال پر کہ جب ہم تعلیم مکمل کر لیں تو کیا ہم بطور سول سرونٹ کام کر سکتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم نے اپنے وقف کا فارم پر کیا ہوا ہے؟ حضور انور نے فرمایا
از خود اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے قبل خلیفۃ المسیح سے اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ خلیفۃ المسیح کی اجازت کے بعد ہی کوئی دوسرا کام کیا جا سکتا ہے۔ حضور انور نے مزید یہ بھی ہدایت فرمائی کہ واقفین نو اجازت حاصل کر کے پبلک سروسز میں بھی جا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ محمد عدیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب واقفین بچے اور بچیوں کو جاب کرنے، کوئی بھی کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، اس حوالے سے حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ہدایات۔ حضور انور نے فرمایا ہے کہ اسی طرح یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنا چاہیں تو بتا دیں اور پہلے اجازت لے لیں، اور جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر چکے ہوں اور اپنا وقف میں رہنا بھی کنفرم کیا ہوا ہو تو ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وقتاً فوقتاً جماعت سے رابطہ رکھیں کہ اب ہم کام کر رہے ہیں، کام کرنے کا عرصہ اتنا ہو گیا ہے۔ فی الحال اکثریت کو اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے کام جاری رکھیں، جب جماعت کو ضرورت ہوگی بلا لے گی، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ ہر سال اس کی اطلاع دیتے رہیں۔ اسی طرح جو دوسرے پیشے کے لوگ جو اعلیٰ تعلیم تو حاصل نہیں کر سکے لیکن دوسرے پیشوں میں مختلف قسم کے اسکلز ہیں، پروفیشنز ہیں، ان میں پہلے چلے گئے ہیں تو ان کو بھی اپنی ٹریننگ یا ڈپلومہ وغیرہ مکمل کرنے کے بعد اطلاع کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے جامعہ احمدیہ میں داخل ہونے کے حوالے سے فرمایا کہ دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے دینی علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم سب سے زیادہ اسی ایسے ادارے سے ہی مل سکتا ہے جس کا مقصد ہی دینی علم سکھانا ہو، اور یہ ادارہ جماعت احمدیہ میں جامعہ احمدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لیے واقفین نو کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو جامعہ احمدیہ میں آنا چاہیے۔ اسی طرح حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے 20 ستمبر 2006 کو مکرم وکیل اعلیٰ صاحب تحریک جدید روا کو ہدایت فرمائی ہے کہ یورپ کے ممالک اور امریکہ، کینیڈا سے ایسے واقفین نو بچوں کا انتخاب کیا جائے جو ٹیچنگ کا رجحان بھی رکھتے ہوں اور ترجمانی سے بھی ان کو تعلق ہو اور زبان سیکھنے کی صلاحیت ہو۔ ان کو عربی زبان کا ٹیچنگ کورس بھی کروایا جا سکتا ہے اور ترجمہ کرنے کے ماہرین بھی تیار کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مصر جا کر پڑھ سکتے ہیں، مصر کی زبان اچھی ہے، سیریا بھی جا سکتے ہیں، وہاں جائیں اور تعلیم حاصل کریں، گریجویشن کریں اور اعلیٰ معیار کی زبان سیکھیں۔ اسی طرح ان یورپین ممالک سے انگریزی، فرینچ، جرمن اور اسپینش زبان سکھانے کے لیے واقفین نو تیار کیے جائیں، ان زبانوں میں ٹیچنگ کے لیے بھی ہوں اور علیحدہ ترجمانی کے لیے بھی ہوں۔ اسی طرح حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے اپنے دورہ کینیڈا 2005 کے دوران سیکرٹری صاحب وقف نو کو اردو سکھانے کے حوالے سے ہدایت فرمائی۔ اردو زبان سکھانے کے لیے کلاسز ہونی چاہیے، باقاعدہ اردو زبان سکھانے کے لیے کلاسز لگائیں۔ ان سب کو اردو زبان سیکھنی چاہیے تاکہ حضور اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھ سکیں، اردو سے دوسری زبانوں میں ترجمہ کر سکیں، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ نیز آپ کا یہ تازہ ترین ارشاد بھی موصول ہوا جس میں فرماتے ہیں کہ ایسے واقفین نو جو چاہے پڑھائی کر رہے ہیں یا اجازت سے ذاتی کاروبار یا ملازمت کر رہے ہیں اور رضاکارانہ طور پر بھی کوئی جماعتی خدمت نہیں کر رہے تو ایسے واقفین نو کی وقف نو سے فراغت کر دی جائے گی۔ اگر وہ جماعت کے کام نہیں آ رہے تو وقف نو میں بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں خدمت دین میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہاں جی، جھلکیاں کیا دکھانی ہیں آپ نے؟ حبی کے پاس بعد ہم کہف کے نوجوان ہم رقم کریں گے خون سے وفا کی داستان ہم، رقم کریں گے خون سے وفا کی داستان ہم، وفا کی داستان ہم۔ زمین پر بسائیں گے بلاد آسمان ہم، نگر نگر بنائیں گے شبیہ قادیان ہم، زمین پر بسائیں گے بلاد
मिला दे आसमान हम, नगर नगर बनाएंगे शबीए कादियान हम, हैदी के पास बान हम, कहफ के नौजवान हम, रकम करेंगे खून से वफा की दास्तान हम, रकम करेंगे खून से वफा की दास्तान हम, वफा की दास्तान हम। हो कोई हम पे तानाज़न, हो कोई हम पे खंदाज़न, पयाम हक सुनाएंगे गली गली चमन चमन। खुदा हमारे साथ है तू क्या करेगा हरमन, हम इश्क के सफीर है अलग है अपना बाकपन, अलग है अपना बाकपन। हम इश्क के सफीर है अलग है अपना बाकपन, हैदी के पास बान हम, कहफ के नौजवान हम, रकम करेंगे खून से वफा की दास्तान हम, रकम करेंगे खून से वफा की दास्तान हम, वफा की दास्तान हम। हो गई ख़त्म वफा की दास्तान? अभी तो शुरू होनी है। अच्छा, अब क्या कहते हो? थोड़ी देर में हाँ जी काशिफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुम बास्केटबॉल खेलते हो? जी तो हैं? जी तो बास्केटबॉल खेलते हो? जी। अच्छे प्लेयर हो? हाँ ठीक हूँ। अच्छा चलो ठीक है। हज़ूर मेरा पहला सवाल है कि आपकी तबीयत कैसी है? बस ठीक भी होती है, ख़राब भी हो जाती है। ठीक है फ़िलहाल ठीक है। कोई चंद वाक़यात बता दें कि आप कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते थे? एग्ज़ाम की तैयारी? जी, जैसे हमारे GCSE आ रहे हैं। मैं तो बड़ा ऐसा अच्छा स्टूडेंट नहीं था कि एग्ज़ाम की तैयारी, लेकिन बहरहाल जो मेरा आखिरी मतलब जो सेकेंडरी स्कूल का इम्तहान होता है उसमें जब मुझे पता लगा कि मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है और कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, फिर मैंने दरवाज़े बंद कर लिए कमरे के और फिर सुबह से लेकर शाम तक और शाम से सुबह तक पढ़ाई की सिवाय नमाज़ों और खाने के लिए बाहर निकलता था। तो अल्लाह का फजल ही हो गया, पास हो गया वैसे। लेकिन तुम लोगों ने अच्छे नंबर लेने हैं, तो शुक्र है कि पास हो गया मैं तो। लेकिन तुम लोगों को आजकल गुजारा नहीं होना बगैर अच्छे नंबर लिए। क्या बनना चाहते हो? मुरब्बी बनना चाहता हूँ। ठीक है, तब भी हिस्ट्री और इस किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें है तुम्हारा इंटरेस्ट? जी तो साइंस में तो नहीं इंटरेस्ट ज़्यादा? नहीं। अच्छा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है जी। लाल टोपी वाले। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर। मेरा सवाल था क्या ये बात दुरुस्त है कि वक्फ़िन लड़कों और लड़कियां तहरीक के बाहर शामिल शादी नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। अहमदी होनी चाहिए लड़की और लड़का, और नेक होनी चाहिए और उसको पता होना चाहिए लड़की को कि अगर मैं वक्फ़े ना हूँ तो मेरा खामद भी नेकियों पे चलने वाला हो और दीन की खिदमत करने के शौक़ रखता हो। ये नहीं कि वो लड़की को भी रोक दे कि नहीं तुमने काम नहीं करना जमात का, हैं? और लड़के को भी ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो दीन की खिदमत का शौक़ भी रखती हो और उसका साथ हाथ बटा सके और आगे फिर बच्चों की तरबियत भी सही रंग में कर सके। अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि वक्फ़े से शादी करे। अहमदी हो, नेक हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो तो एक हर मुसलमान के लिए फरमाया है ना। आपने फरमाया कि लोग शादी करते हैं किसी की पैसा देख के या लड़की की खूबसूरती देख के
یا لڑکی کا خاندان دیکھ کے. لیکن حقیقی مومن جو ہے نا, اس کو شادی کرنی چاہیے لڑکی کا دین دیکھ کے. اور جب لڑکی کا دین دیکھنے والا لڑکا ہوگا تو خود بھی اس کا دین ہوگا, تبھی وہ دین دیکھے گا نا لڑکی کا. اس لیے دین افضل ہے. اسلام کی تعلیم مکمل ہونی چاہیے. انسان کو 5 وقت کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نمازیں پڑھو تو نماز پڑھنی چاہیے. قرآن کریم پڑھنے کا حکم ہے, قرآن کریم پڑھنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ آئندہ نسلوں میں بھی دین قائم رہے, اسلام قائم رہے, خدا تعالیٰ پہ یقین قائم رہے, اور اللہ تعالیٰ کی نام کو پھیلانے والا ہو, اس کے دین کو پھیلانے والا ہو. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہاں, کیا کہتے ہو کامران؟ میرا سوال ہے کہ جمعہ مبارک کہنا ٹھیک ہے؟ کیا کہ جمعہ مبارک کہنا ٹھیک ہے؟ جمعہ مبارک ہی ہوتا ہے, کہہ دو, کیا حرج ہے؟ جی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ پتنی اب نام نہیں ہے سورس کا یاد. مبارکباد دینے کے لیے جی کسی اور کو مبارکباد دینے, عید مبارک کہتے ہو؟ جی جی اس لیے کہتے جمعہ مبارک. تو جب حضرت عمر نے ایک یہودی کو جو جواب دیا تھا کہ جمعہ تو برکت دینا ہے ہمارے لیے, عید کا دینا ہے, اور ہم اس سے خوشی مناتے ہیں, تو ظاہر ہے مبارک دن تھا, تو حضرت عمر نے اس یہودی کو کہا تھا نا کہ برکت دینا ہے ہمارے لیے, کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ. کیا کہتے ہیں جاذب صاحب؟ السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے, تسبیح نماز کا اہم حصہ ہے, تو جن دنوں مسجد میں نماز جمع ہوتی ہے تو ہم ایک دفعہ تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ کون سی تسبیح؟ نماز کے بعد. کوئی اہم حصہ تو کوئی نہیں. نماز جو ہے اصل نماز ہے, ٹھیک ہے. ایک زمانے میں جب جو غریب مسلمان تھے نا, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے عرض کیا کہ یہ جو امیر لوگ ہیں, یہ لوگ مال بھی خرچ کرتے ہیں, چندے بھی بہت دیتے ہیں, جہاد میں بھی شامل ہوتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, عبادتیں بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ دینے فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, اور جو خدمت کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, ان کو سہولت ہے. لیکن ہم جو غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس اتنی مال کی گنجائش نہیں ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو ہم چندے نہیں صحیح طرح دے سکتے. ہم کیا کریں, کس طرح ہم ثواب کمائیں, ان کے برابر پہنچیں؟ اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں, تم نماز کے بعد اس طرح پڑھا کرو, سبحان اللہ 33 دفعہ, الحمد للہ اور اللہ اکبر 34 دفعہ. یہ کیا کرو, یہ تسبیح ہے, یہ تمہارا یہ جو کمپنسیٹ کر دے گی تمہاری اس کمی کو جو تم چندے نہ دے کے دوسری قربانی نہ کرنے کی وجہ سے نہیں کر سکتے. کچھ دیر عرصہ دیکھا, جب دوسرے صحابہ نے جو امیر صحابہ تھے, دین کا تو ہر ایک کو شوق تھا نا, انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھ کے بعد میں کچھ تسبیح کرتے رہتے ہیں, انگلیوں پہ کرتے رہتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تو آخر انہوں نے جستجو ہوئی, تو انہوں نے پتہ لگا کہ صلی اللہ نے ان کو فرمایا کہ ان کی جو کمی ہے نا تمہاری قربانیوں کی, وہ تم اس طرح پوری کر لو تسبیح کر کے, ٹھیک ہے, نماز کے بعد. تو ان صحابہ نے جو امیر صحابہ تھے, انہوں نے بھی شروع کر دیا, یہ ہم کیوں پیچھے رہیں, دین میں آگے بڑھنے کا شوق تھا نا, اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کا شوق تھا نا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا شوق تھا نا ان کو, تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو وہ غریب صحابہ تھوڑی دیر کے بعد پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور یہ امیروں نے بھی اب یہ کام شروع کر دیا, پھر یہ آگے نکل گئے. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اب آگے لے جانا چاہتا ہے, میں اس کو کس طرح روک سکتا ہوں. تو تسبیح کی اس طرح بنیاد پڑی تھی, اس طرح شروع ہوئی تھی. تو یہ کوئی ضروری زبان نماز کا حصہ نہیں ہے. ہاں اگر موقع ملے تو ضرور پڑھنی چاہیے. اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ 10 دفعہ بھی پڑھتے تھے, یہ بھی روایت ملتی ہے 33 دفعہ اور 34 دفعہ بھی پڑھتے تھے. تو ہر طرح ہے, اور نہ بھی پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے لازمی حصہ نہیں ہم کہہ سکتے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بیٹھ جاؤ. تمہاری تو اینک ہی نہیں ہے, تم نہیں کھڑے ہو گئے. یس یس یو عدیل نام ہے تمہارا؟ نہ یہ تمہارا کیا نام ہے؟ راویل. ہاں راویل, ٹھیک ہے. کیا
کیا آپ کبھی گھبراتے ہیں یا نروس ہوتے ہیں؟ کس بات پہ؟ گھبراہٹ تو بعض دفعہ ہوتی ہے، انسان بعض دفعہ بعض حالات میں نروس ہو. اور پھر کئی دفعہ ایسا موقع آیا کہ مثلا خلفاء کے سامنے میں نروس ہو جایا کرتا تھا. بعض انہوں نے بات کی دائیں بائیں ہو، صحیح طرح نہیں ہوا کام تو نروس ہو جاتا ہے ہاتھ، یا بعض دفعہ ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے زیادہ تو آدمی نروس ہو جاتا ہے کہ کس طرح جلدی سے کام کرے. ایمرجنسی میں 74 کے فسادوں میں بعض دفعہ ایسے کام کرنے پڑے، اس کی وجہ سے پیغام ایکسائٹمنٹ میں پیغام دیتا تھا میں آ کے، تو بڑا ایکسائٹمنٹ میں بعض غلط الفاظ منہ سے نکل جاتے تھے. تو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، وہ نروسنس نہیں ہوتی. لیکن ادروائز جو عام کام ہے ان میں تو آدمی اگر نروس ہو جائے تو پھر تو کام کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے آپ کو پہلے اچھی طرح کمپوز کرو، پھر کام شروع کرو، تاکہ نروس ہو کے غلط کام نہ کر دو کہیں. ٹھیک ہے؟ روٹین کے کاموں میں تمہاری مراد کے کس طرح نروس ہونے سے مراد لیتے، کیا چاہتے، کیا سوال کیا ہے؟ ذرا کھولو. جیسے ایگزامس کے اندر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر تیاری نہ ہوئی ہو بندہ، پھر نروس کیا ہونا ہے؟ پھر تو اگر امتحان کی تیاری نہیں، نروس تو نہیں ہوتا، پھر تو رونے کو دل چاہتا ہے. پھر رو کے پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ جب میں چھوٹا تھا، یاد ہے مجھے کلاس 1-2 میں جب امتحان ہوتے تھے سالانہ تو تیاری نہیں ہوتی تھی، تو صبح صبح اٹھ کے ہوتا تھا پیپر دینا ہے، تو پھر سے رو کے اللہ میاں سے کہتا تھا اللہ میاں پیپر کی تیاری کوئی نہیں، کیا کروں؟ تو بہرحال پاس کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ. پھر تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت نروس تو انسان ہوئے تو پھر تو کام نہیں صحیح نہ کر سکتا. پیپر نہ آتا ہو تو نروس انسان ضرور ہوتا ہے. اس لیے اگر اچھی تیاری کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے پھر. ٹھیک ہے؟ چلو کھڑے ہو جاؤ پیچھے. اور تم تو مربی صاحب ہو، تم نہیں ہو مربی کے بھائی ہو؟ چلو کھڑے ہو جاؤ. حضور کا اجازت ہے انگلش میں پوچھ لو، جواب میں اردو میں دوں گا. ٹھیک ہے. تاکہ تم لوگ اردو ہے، ابھی اس نے اردو کی باتیں کی ہیں. Azur, my question is, in today's media, journalists are more likely to present negative news than positive news. So how do we fight that? We are doing good work as these, so how do we present good news for it to be front page? تو کبھی تم نے میرے میڈیا کو انٹرویو نہیں سنے؟ کرتا ہوں نا، بتاتا ہوں نا، اسی کو بتانا. ہم نے صحیح جو اسلام کی تعلیم ہے اس کو ان کو بتانا ہے، اور صحیح صورتحال بتانی ہے کہ کس طرح اپنی حالتوں سے بھی صحیح پورٹرے کرنا ہے اسلام کی تعلیم کو. ٹھیک ہے؟ اگر تمہاری اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے تو کسی کو کیا بتاؤ گے اسلام کیا ہے؟ ہمارے عمل ہیں، ہمارے کام ہیں. اب تو میڈیا جو ہے میں نیگیٹو ویو دیتا ہے، لیکن میڈیا وہیں جماعت احمدیہ کے بارے میں پازیٹیو ویوز بھی دیتا ہے نا. آپ نیو ایئرز میں جو کام کرتے ہیں وقار عمل کے، اس کو بڑی پروجیکشن مل رہی ہوتی ہے میڈیا میں. اس کے علاوہ پیس کانفرنس کرتے ہیں، اس میں بڑی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چیریٹی کام کرتے ہیں، اس میں بڑی پروجیکشن ملتی ہے. اس کے علاوہ ہیومینیٹیرین کام دوسرے ہو رہے ہیں، اس میں بڑی ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میڈیا کو بتائیں کہ اصل اسلام یہ ہے اور اصل اسلام کی تعلیم یہ. دوسری ہے کہ قرآن پڑھو. میڈیا جو غلط تاثر دیتا ہے، قرآن کی تعلیم پتہ ہونی چاہیے انسان کو. صرف تلاوت کر لینے سے اور مطلب نہ آنے سے تو صحیح طرح نہیں بتا سکتے. بتاؤ کہ دیکھو اتنی آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو کہتی ہیں یہ کام کرو، کوئی یہ ہیومینیٹیرین کام کرو. قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم صرف نمازیں اگر پڑھتے ہو نا اور پھر دوسروں کے حق مارتے ہو، ہیومینیٹیرین کام نہیں کرتے، یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے، تو تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی، قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اب عبادت کا مطلب بھی یہی ہے کہ نمازوں کے ساتھ بندوں کے بھی حق ادا کرنا، یہ عبادت ہوگی صحیح. تب دونوں کمبائن ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت سمجھے گا. تو یہ باتیں ہمیں قرآن کریم کی تعلیم سے پتہ لگتی ہیں نا، تو یہ بتانی چاہیے ہم لوگوں کو. تو اس طرح زیادہ سے زیادہ اب ہم نے شروع کیا ہے مختلف، دیکھو ریویو ریجن والے ہیں یا پریس میڈیا والے ہیں، یا یہ بھی بیٹھا ہوا ہے یہاں سامنے ایک ان کا، یا
MTA والے ہیں, سوشل میڈیا والے بھی ہیں MTA کے, یہ اسٹریٹس میں جا کے لوگوں سے ویوز لیتے ہیں نا. اور امریکہ والوں نے پہلے شروع کیا تھا آئی ایم مسلم آسک می اینی تھنگ یا اینی کوشچن سم تھنگ لگتا تھا. تو یہ اس کی وجہ سے لوگوں کو اس کے ویوز پتہ لگے. پھر جب ہمیں پتہ لگیں گے کہ کیا لوگوں کے کنسرنز ہیں یا میڈیا میں کیا کنسرن ہے, ان کو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ بتانا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں وقف 9 والوں کو دیکھ کے کہ میڈیا کیا کہتا ہے اسلام کے بارے میں, ایک نیگیٹو ویو دیتا ہے, تو ہم نے اس کی پازیٹیو سائڈ اور اصل ناٹ اونلی پازیٹیو سائڈ بل اصل جو تصویر ہے وہ دکھانی ہے, صحیح اسلام کو پورٹرے کرنا ہے اور بتانا ہے. آرٹیکل لکھو اخباروں میں. تم لوگوں میں یونیورسٹی جانے والے ہو نا, تم لوگ کئی جرنلزم کر رہے ہیں, کوئی دوسری کم لا پڑھ رہے ہیں, کوئی دوسرے کام کر رہے ہیں. ان کو چاہیے نا آرٹیکل لکھیں, اخباروں میں بھیجیں اور سوشل میڈیا پہ لکھ کے بھیجیں. جہاں نیگیٹو ویوز آ رہے ہیں ان پہ لکھ کے بھیجیں کہ اصل اسلام تو یہ ہے, تو لوگوں کو پھر پتہ لگ جائے گا. آج کل جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے اوپر بہت کم لوگ اس کو پڑھتے ہیں, اس لیے جو ہے الیکٹرانک میڈیا اس کے اوپر زیادہ ہے. سوشل میڈیا جو ہے کمپیوٹر وغیرہ یا انٹرنیٹ وغیرہ اس کے اوپر زیادہ ہے. تو اس کے اوپر تم لوگ آرٹیکل لکھو, خط لکھو, تو اس طرح پھر لوگوں کو صحیح تصویر پتہ لگ جائے گی. ٹھیک ہے, کھڑے ہو جاؤ. چلو تم ہو جاؤ. چلو ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے, آج کل یونیورسٹی اور کالج وغیرہ میں نوجوان میں سگریٹ نوشی یا دوسری نشہ کافی ہو جائے. کیا ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ حضور میرا سوال یہ ہے, آج کل یونیورسٹی اور کالج وغیرہ میں کافی نا نشہ و چیزوں کا نا رجحان بڑھ رہا ہے نا, تو جو اسٹوڈنٹس ایڈکشن لیتے ہیں. ایڈکشن, اچھا. آپ میں کیا تخبیر کرتے ہیں کہ ہم کیسے دور رہیں اور اس کی روک تھام میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ رجحان تو بڑھ رہا ہے, تو صرف آپ دیکھ کے متاثر ہو جائیں کسی کو. کچھ ایسے دوست نہ بناؤ جو غلط کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر تمہیں پتہ ہے کہ ایک دوست تمہارا غلط ہے, حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس ایک سکھ آیا تھا, اس نے پوچھا تھا جی میرے دماغ میں دہریت بڑھ رہی ہے بہت زیادہ, ایتھیزم کے خیالات زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کلاس فیلو ہے نا, کہ جو سیٹ فیلو ہے, اس کے دماغ سے خیالات ہیں تو اپنی سیٹ بدل لو. اور کچھ عرصے کے بعد آیا, 6 مہینے بعد کہتا ہے یہ سیٹ بدلی تھی, میں ٹھیک ہو رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو غیر محسوس طریقے پہ آدمی کو خیال نہیں ہوتا وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے دوسروں سے. اس لیے اپنے دوست جو بناؤ, اس لیے آنسر نے فرمایا کہ تمہارے دوست اچھے ہونے چاہیے. لغو مجلسوں میں بیٹھو, قرآن کریم نے فرمایا جہاں لغو باتیں سن رہے ہو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. ٹھیک ہے, یا لغو حرکتیں دیکھو تو اٹھ کے چلے جاؤ. اگر تم بیٹھو گے نشئی لوگوں میں, شراب پینے والے لوگوں میں, اور دوست تمہارے ایسے ہوں گے تو ظاہر ہے تم لوگوں کو بھی اثر انداز ہوگا. اس لیے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ بناؤ. ہاں اگر کوئی تمہارا بچپن میں کوئی دوست تھا اور وہ اس قسم کے ایڈکشن میں ہے اور وہ ابھی بھی دوستی چلنا چاہتا ہے, دوستی کرو, لیکن اس کو سمجھاؤ کہ یہ باتیں غلط ہیں, لیکن اس کو سمجھانے کی حد تک رکھو. یہ نہ ہو کہ اس کے وقت گزار کے اسی کے نشے میں چڑھ جاؤ. اور بہت ساری برائیاں جو ہیں انسان میں اس کی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ماحول اس کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ایڈکشن اگر یونیورسٹی وغیرہ میں ہے تو ان ایسے لوگوں سے بچو. بلکہ قرآن کریم میں جب عورتوں کو پردے کا حکم ہے تو وہاں یہاں تک لکھا ہوا ہے جو بری عورتیں ہیں ان سے بھی پردہ کرو, بچو, اس لیے تاکہ تمہیں اثر نہ ہو. تو اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. دوسرے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, دعا مانگو, 5 نمازیں پڑھا کرو, اس میں اہدنا الصراط المستقیم پہ زیادہ زور دیا کرو, اللہ سے بار بار مانگو, تو اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور بچا کے بھی رکھتا ہے. کوشش اور دعا یہ دونوں چیزیں اس ماحول میں رہتے ہوئے, ہم نے اس ماحول میں وقف کیا ہوا ہے اپنے آپ کو, اول تو ہر احمدی کو ویسے بھی, لیکن وقف کے بعد ہم نے یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم نے ریفارم کرنا ہے دنیا کو. ہیں کہ ریفارمیشن کس طرح ہوگی؟
اگر انہی کے رنگ میں چلے گئے تو ہم تو وہی بن جائیں گے نا. اس لیے اسی طرح ہوگی کہ ہم اپنا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھائیں اور اپنے دینی علم کو بھی بڑھائیں اور ان لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں اور جو انتہا پہ جا چکے ہوئے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ٹھیک. چلو ایک سوال کر لو, نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے اور میں نے جانا بھی ہے, افتتاح ہے مسجد کا. یہ ایسا آخر میں کھڑے ہو جاؤ, کوئی آخر, یو آر ناٹ آخر, بیٹھ جاؤ لاسٹ. ہاں السلام علیکم پیارے حضرت. السلام. میں اور میرے اہل و عیال آپ پر قربان ہوں. آپ کے اہل و عیال بھی ہیں؟ جی ماشاء اللہ. کتنے عیال ہیں؟ میرے 2 بیٹیاں ہیں اور بیگم. اچھا ماشاء اللہ. ایک بیگم ہے؟ اگر حضور آپ دوسری کی اجازت دے دیں تو. میری اجازت کی ضرورت نہیں, سنبھال نہیں سکو گے, اس لیے ایک ہی رکھو. میرے حضور. وہ حضور میرے سب سے پہلے وقفے نہ ہو, پیدائش سے پہلے وقفے نہ ہوتے بعد میں؟ جی میں قبل از پیدائش. اچھا اچھا اچھا. شروع کے بیچ میں لگتے ہیں؟ جی بہت شروع. پہلا بیچ, دوسرا بیچ تھا؟ پہلا ہی تھا. اچھا اچھا ماشاء اللہ. جی فرماؤ. حضور جب والدین بچوں کو وقف کرتے ہیں, کیونکہ وقف نو کی تحریک کا ماخذ قرآن کریم کی آیت ربینی نظرت لک ما فی بطنی وتقبل محررن وتقبل منی, تو پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان سے یہ کیوں پوچھا جاتا ہے کہ وہ وقف کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں, جبکہ والدین نے ذمہ داری اپنے سر لی ہے اور ان کو وقف کیا ہے. والدین نے اپنے سر ذمہ داری لی اور وقف کیا. والدین نے اپنی خواہش تھی اس کا اظہار کر دیا اور اس کے بعد پیش کر دیا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہم پیش کرتے ہیں. پھر جماعت نے کہہ دیا کہ اچھا آپ نے پیش کر دیا اپنے بچے کو, آپ کے بچے کا وقف قبول کیا جاتا ہے. اب آپ کی اس کی تربیت اس طرح کریں کہ اس کے ذہن میں یہ پکی طرح بٹھا دیں کہ میں نے وقف نو ہوں اور میں نے دین کی خاطر اپنی زندگی قربان کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہی مطلب ہے نا اس کی. محررن اور تقبل میں نہیں, یہ ساری تشریح جو ہے نا اس کو غور سے پڑھو, ہر ایک لفظ کی. جب شروع کی تھی تاریخ خلیفہ مسیح رابع نے, اس ہر ایک لفظ کو غور ایک ایک کر کے ایکسپلین بھی کیا تھا. بہرحال تو وہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے. جب والدین اس طرح تربیت کریں گے تو بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو وقف کریں. اور پھر بچوں سے اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بھی پتہ لگ جائے کہ وایا والدین نے اس طرح تربیت کی بھی ہے, ان کے ذہنوں میں ڈالا بھی ہے کہ تم وقف نہ ہو اور تم نے وقف کرنا ہے, جماعت کی خدمت کرنی ہے. پھر بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں اب لکھنے لگ, کچھ چھپا دیتے ہیں, کچھ بات ہی نہیں کرتے, کانٹیکٹ ہی نہیں کرتے. کچھ ایماندار ہیں وہ لکھ دے دیتے ہیں کہ ہم وقف نہیں کرنا چاہتے. جب ان سے پوچھا جائے گا تبھی وہ بتائیں گے نا کہ وہ بری رکھنا چاہتے ہیں, وقف نہیں رکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے پوچھا جاتا ہے تاکہ جن کے ذہنوں میں دنیا آ گئی ہے, دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی سوچ جو ہے وہ تو بدلتی رہتی ہے نا. والدین نے اپنا حق ادا کر دیا, اب بچہ آزاد ہے, بالغ ہو گیا, 15 سال کی عمر میں عقل مند ہو جاتا ہے نا, شعور آ جاتا ہے. اس لیے اس سے پوچھنا ضروری ہے کہ بتاؤ بھائی تمہارے والدین نے تو ایک قربانی کی تھی, آیا تم اس قربانی کو جاری رکھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نا حضرت اسماعیل کو گلے پہ چھری پھیر دو, تو کیا انہوں نے فوراً چھری پھیر دی؟ انہوں نے اس سے پوچھا حضرت اسماعیل سے کہ مجھے یہ خواب آئی ہے تو میں پوری کروں؟ تو حضرت اسماعیل نے آگے جواب دیا تھا ہاں جو آپ کو خواب آئی آپ اس کو پوری کریں. ان سے پوچھا, یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے مجھے حکم دیا کر دوں. ان سے پوچھا نے کہا اللہ نے آپ کو حکم دیا تو کرو. تب دونوں باپ بیٹے کی رضامندی تھی, تب دونوں باپ بیٹے کی قربانی تھی. وہ قربانی قبول ہوئی حضرت اسماعیل کی بھی اور حضرت ابراہیم کی بھی. ٹھیک. تب اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, میں جو تم نے قربانی کا جذبہ تھا میں نے دیکھ لیا, تمہیں چھری پھیرنے کی ضرورت نہیں. اب اسماعیل علیہ السلام سے جو میں نے قربانیاں لینی ہیں وہ آگے جا کے لی جائیں گی. اور وہ پھر آگے ایک تاریخ, لمبی تاریخ ہے. شاہد ہے کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, حضرت ہاجرہ نے, آگے ان کے خاندان نے قربانیاں دیں, پھر ان کی نسل میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو یہ چیزیں اس لیے پوچھنا ضروری ہیں تاکہ کل کو یہ احساس نہ ہو, لڑکا یہ نہ کہے
کہ مجھے میرے ماں باپ نے وقف کیا تھا، میں نے تو نہیں کیا تھا، مجھے کیوں آپ مجبور کرتے ہیں؟ مجبوری کوئی نہیں، اب انسان عقل مند ہے، اس کے اب سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ساروں کو نیک بنا دیتا نا، کہہ دیتا کہ سارے جو بھی نبی آئے گا اس کی تم نے ماننا ہے، ٹھیک ہے، اور میری عبادت کرنی ہے۔ لیکن شیطان نے جب کہا کہ میں ساروں کو ورگلاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں ورگلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تمہارے پیچھے چلیں گے ان کو میں سزا دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے کھلی چھٹی دے دی ہے انسان کو کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، تم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو آپشن دے دیں دو چیزوں کی، اور وہی آپشن آگے بھی چلیں گی۔ یہ جو ہے نفسیات ہے انسان کی، ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا، ہم کسی بھی امپوز نہیں کر سکتے۔ کس طرح ایک بالغ لڑکا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم تم پہ امپوز کرتے ہیں، تم نے ضرور تو دین کی خدمت کرنی ہے، تم جامعہ میں جانا ہے۔ اب ہم بھی یہاں بہت ساری آپشن دیتے ہیں نا، ضرورت ہمیں مربیان کی، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے جامعہ میں آ جاؤ یہاں، ٹھیک ہے، تمہارا جو آپشن ہے تم دو۔ بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کیا پڑھیں، 2-3 سبجیکٹس میں بتا دیتا ہوں، یہ پڑھیں، اس کے علاوہ اگر تمہارا کوئی اپنا انٹرسٹ ہے تو پڑھو، لیکن ایک چیز یاد رکھو کہ بے حیثیت وقفے نہ ہو، تم نے دین کی خدمت کرنی ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ تمہیں 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، تمہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہونا چاہیے، تمہیں قرآن کریم کا ترجمہ آنا چاہیے، تمہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں جو پڑھ سکتے ہو وہ پڑھنی چاہیے، حدیث جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں وہ تمہیں پڑھنی چاہیے، ان حدیث کی تشریح حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی، قرآن کریم کی تشریح فرمائی، تفسیر فرمائی، وہ کرنی چاہیے، خلفاء کی باتیں سننی چاہیے، تاکہ تمہارے دینی علم میں اضافہ ہو۔ اور جہاں بھی تم دنیا میں کام کر رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، تمہاری پہلی پرائیورٹی دین ہو، اور دین کی خاطر تم اپنا وقت گزارنے والے ہو۔ دنیا بھی کماؤ، صحابہ تھے دنیا کماتے تھے، بزنس کرتے تھے، بلینز کے بزنس تھے بعضوں کے، لیکن ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو یہ مقصد ہے کہ ان کو ایک آپشن دی جاتی ہے تاکہ تم بتاؤ، اپنی خوشی سے وقف کرو، یہ نہ کہو کہ ہمارے ماں باپ نے کر دیا، ہمیں کیا مجبوری ہے۔ لوگ تو یہ سوال بھی کر دیتے ہیں کہ ہم جب اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں آ گئے، تو پھر یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ یہ کام کرو؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا اللہ میاں کو دنیا میں بھیج ہمیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں سوال کرنے والے، تو وقفے میں نہیں ایسے سوال کر سکتے کہ ماں باپ نے کیا تھا، ہم نے کیا قصور ہے ہمارا؟ ٹھیک، سمجھ آ گئی؟ چلو پھر شکر ہے آ گئی۔ السلام علیکم۔